یہ فلائٹ میری زندگی کی اتنی خطرناک ترین فلائٹ تھی کہ یہ وقت اگر آپ لوگوں کی زندگی میں آ جائے تو لوگوں کی چیخیں نکل جائیں۔ جی، فلائٹ جا رہی تھی اسلام آباد سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے کراچی۔ میں نے آگے جدہ کے لیے لینا تھا۔ دن تھا 7 سپتمبر 2002۔ جی ناظرین، جو PIA کے آپ میں سے کوئی لوگ ہیں تو وہ اس کو فائنڈ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہوا کیا تھا کہ جب جہاز نے کوئٹہ سے ٹیک آف کیا تھا تو ایسے لگا تھا کہ جیسے کوئی گاڑی چل رہی ہوتی ہے نا کھڈوں کے اوپر، کسی پتھر کے اوپر، تو ٹھک کی آواز آئی تھی۔ میرے دل میں آیا تھا، میں نے کہا شاید یہ ایک نارمل بات ہو، لیکن رائٹ ہاف این آور کے بعد انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا اور ایئر ہوسٹس کوئی ادھر سے ادھر بھاگ رہی، کوئی ادھر سے ادھر بھاگ رہی۔ مجھے لگ رہا تھا، میری سکس سینس نے کہا کہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ ایئر ہوسٹس میرے پاس آئی تو جب میرے پاس سے گزری تو میں نے کہا کہ میڈم سوری، آپ سے ایک کوشچن کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ مجھے لگ رہی ہے، کیونکہ ٹیک آف کے دوران مجھے بڑے ایک ایسے آواز آئی تھی کہ جیسے بہت زیادہ کوئی کھڈے کی تھی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جہاز کے فرنٹ کے ٹائر پھٹ چکے ہیں اور جہاز لینڈ نہیں کر سکتا، تو یہ کریش لینڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ اب اس کو ہم سمندر پہ اتارتے ہیں یا کسی ریگستان پہ اتارتے ہیں، تو اب یہ بھی ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے۔ اتنے میں نے دیکھا تو اس کے بعد پائلٹ نے بھی اعلان کر دیا کہ یہ جہاز کریش لینڈنگ کر رہا ہے، تو آپ بریس پوزیشن اختیار کیجیے گا۔ بریس پوزیشن اس میں یہ ہوتا ہے کہ تمام جوتے وغیرہ اتار دیتے ہیں۔ تو جہاز میں اعلان ہوا کہ یہ جہاز جیسے ہی زمین کے ساتھ لگے گا تو آپ لوگوں نے دروازوں سے باہر چھلانگیں لگا دینی ہے، اس لیے کہ یہ جہاز نارمل لینڈنگ نہیں کر رہا۔ پہلے انہوں نے 1 گھنٹے کی فلائٹ لی اور تمام جتنا بھی فیول تھا وہ سارا کا سارا جلایا۔ اب اس کے بعد پھر وہ سمندر کے قریب گئے، لینڈ کرنے لگے، وہاں سے اوپر ہو گئے اور میں کھڑکی میں دیکھ رہا تھا۔ پھر ریگستان کے پاس لینڈنگ کی کوشش کی تو وہاں بھی انہوں نے نہیں کی۔ تو ناظرین، پھر یہ وہ وقت تھا میری زندگی کا کہ جب مجھے صرف اور صرف ایک ہی چیز یاد تھی، وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت سے ملاقات ہونے جا رہی ہے اور اس کے لیے میں ابھی تیار نہیں ہوں۔ میں نے ناظرین جہاز میں جانے نہ انجانے میں، مجھے نہیں پتا، میں نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا اور اتنا اونچا ورد کرنا شروع کر دیا کہ جہاز کے تمام پیسنجر وہ مجھے دیکھ کے ہنس رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ڈر چکا ہے یا یہ اتنا خوف میں ہے کہ اس کو پتہ نہیں کیا ہے۔ تو سب کہتے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کیا ہے؟ لیکن میں شدید اس وقت میں ڈرا ہوا تھا اور میں آیت الکرسی کا ورد کیے جا رہا تھا جہاز میں اونچی آواز میں چاہ رہا تھا کہ باقی لوگ بھی ورد کریں۔ تو میں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ، اگر تو ایک موقع عطا کر دے، ایک زندگی اور موقع عطا کر دے تو میں شاید میں کچھ اچھا کر پاؤں۔ تو بہت میں نے دعا مانگی، آنسو ایسے چھلک رہے تھے، یقین کریں، نہ بیوی یاد آ رہی تھی، نہ ماں یاد آ رہی تھی، نہ گھر یاد آ رہا تھا۔ صرف ذہن میں تھا وہ یہ تھا کہ اب جہاز کریش ہوتا ہے تو یقیناً بہت لوگ کم بچتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے زندگی میں کوئی اچھے کام کیے نہیں ہیں اور اللہ رب العزت سے ملاقات ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ تو میں آیت الکرسی جب میں اونچی اونچی ورد کر رہا تھا تو ساتھ چند پیسنجر وہ بھی شروع ہو گئے جو بزرگ تھے آیت الکرسی کا ورد کرنے، اور بعض جوان لڑکے جو تھے وہ ہنس رہے تھے ہم سب کو دیکھ۔ تھوڑی دیر کے بعد کراچی ایئرپورٹ پہ اعلان ہو گیا تھا کہ یہاں پر جہاز کریش لینڈ کرنے لگا ہے، تو ایمبولینسز وغیرہ ساری تیار ہوگی، فائر بریگیڈ تیار ہو گئے۔ جب جہاز نے لینڈ کیا کراچی ایئرپورٹ پہ، انہوں نے سوچا تھا کہ اس کو ایمرجنسی بریک لگائیں گے ہم، جو کہ نیٹ کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی جہاز ٹچ ہوا زمین کے ساتھ تو انہوں نے دروازے کھول دیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے چھلانگیں لگا دینی ہیں۔ جیسے ہی جہاز نے اگر اس نے کوشش کی، سب لوگ تیار تھے۔ اینڈ سو اسٹرینج ناظرین، آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ جہاز نے لینڈ کیا پھٹے ہوئے ٹائروں کے ساتھ اور جہاز لینڈ کر کے آخر کار رک گیا، اور پھر ساتھ وہ سیڑھیاں لگی، ہم سیڑھیوں سے اترے اور پائلٹ صاحب اندر آئے جہاز میں اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ آج معجزہ ہو گیا ہے، یہ کرشمہ ہو گیا ہے، ورنہ یہ جہاز بچنے والا نہیں تھا۔ اور ایئرپورٹ والے بھی سب کہہ رہے تھے کہ یہ جہاز تو آج کریش ہونے والا تھا، یہ بچ کیسے گیا؟ پھٹے ٹائروں پہ جہاز نے لینڈ کی۔ اب یہ PIA والے بتا سکتے ہیں اس واقعے کے، میں نے ڈیٹ آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کیا معجزہ ہوا تھا یا یہ آیت الکرسی کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ آیت الکرسی جو انسان پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کو بچا لیتا ہے۔ تو آیت الکرسی کے اتنے فائدے بھی ہوتے ہیں جو میری زندگی میں ہوا۔